ہر دور سہانا ہے علماء دیوبند کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر۔ وعن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع عن العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رواہ البخاری۔ آواز کم کر دیجیے، تھوڑا اندر کی آواز کم کیجیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یاتی علی امتی زمان یکثر فیہ الفقہاء یکثر فیہ القراء ویقل فیہ الفقہاء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کذا فی کنز العمال، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تذکرہ چل رہا تھا علامات قیامت کا۔ علامات قیامت کی 26 نشانیوں کا تذکرہ ہو چکا تھا کہ جب قیامت قریب ہوگی، ایسے تو اللہ کے نبی فرمائے انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح ہوں، یعنی حضور کی پیدائش اور حضور کا دنیا میں تشریف لانا یہ بھی ایک قیامت کے قریب علامت میں سے ہے، لیکن دور کی علامت میں سے ہے۔ اور قیامت کی بالکل جو قریب علامت ہے، ان 72 میں سے 26 کا بیان ہوا۔ 27واں تھا والقراء فسقۃ، کہ اس امت کے قاری میں فسق و فجور اور بدعملی آ جائے گی، ان کے وہ بدعمال ہو جائیں گے، اور قراء کے اندر فسق و فجور آ جائے گا۔ اس کو ذرا تفصیل سے سمجھیے کہ اللہ کے نبی جو فرمائے کہ اخیر دور کے اندر قاریوں کے اندر فسق و فجور اور گناہ زیادتی ہو جائے گی، یہ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فرمائے۔ اور اس لیے ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ علماء ربانیین اور صحیح علماء جو اللہ کے رسول کے وارث ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے العلماء امناء الرسول علی عباد اللہ، کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں اللہ کے بندوں پر۔ نبی انبیاء جس طریقے سے امت کی رہبری کرتے تھے، علماء بھی کریں گے، لیکن اگرچہ ان کی تعداد کم ہوگی، لیکن قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق، کہ قیامت تک ایک جماعت حق کے اوپر رہے گی۔ اس لیے یہ بدگمانی نہ کیا جائے کہ تمام امت کے علماء فاسق اور فاجر ہو جائیں گے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن پاک نے کہا یا یہ کونوا مع الصادقین،
کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک کانٹے کی بات لکھتے ہیں کہ اگر صحیح علماء، صحیح رہبر اور صحیح دین کے مقتدا قیامت تک نہیں رہتے تو اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتے، لیکن اللہ فرما رہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس سے پتہ چل اگرچہ ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر رہے گی، لیکن صحیح علماء کی تعداد اور وجود قیامت تک باقی رہے گی، اس کے اوپر آپ یقین رکھیں۔ اکثر والقراء فسقۃ کہ اکثر کاریوں کے اندر بدکاری، بددیانتی اور فسق و فجور آ جائے گا، یہ ایک نشانی ہے۔ اس لیے یہاں پر ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو اس امت کے صحیح علماء ہیں ان کی قدردانی کریں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ایک حدیث ہے، یاتی علی امتی زمان، کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، یکثر فیہ القراء، کہ اس زمانے کے اندر قاری تو بہت ہوں گے، قرآن پڑھنے والے، قرات کرنے والے بہت ہوں گے، لیکن کیا ہوگا؟ وَيَقِلُّ فِيهِ الْفُقَهَاءُ، اس زمانے کے اندر فقیہ، سمجھدار، قرآن اور حدیث اور مسئلے کو سمجھنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی۔ اور خاص کر کے ہم لوگ کیا ہے، اب تجربہ کرتے، جھارکھنڈ کے اندر ہم لوگ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، لڑکا بڑا ہو جاتا ہے، حافظ ہوتے ہوتے 20 سال کی عمر، اور بعد میں پڑھتا ہی نہیں ہے، صرف وہ حفظ کر لیا، وہ بھی ایک غنیمت ہے امت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، مسجد کو آباد کرنے کے لیے، لیکن وہ کافی نہیں ہے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر ہو چلتا پھرتا اور جنرل فزیشین ہو، کچھ معمولی ہر ایک کو چلا دیتا ہو، لیکن اگر وہ لیور کی شکایت ہو جائے، آپریشن کا ہو جائے، ہارٹ کا ہو جائے، کڈنی کا ہو جائے، وہ آپریشن نہیں کر سکتا، بلکہ بڑے پیمانے پر اس کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ تو یہ بھی حفاظ اور قراء کی تعداد امت کے لیے نعمت ہے، لیکن امت کے دین کی ضروریات صرف انہی قراء سے حل ہو جائے یہ کافی نہیں ہوگا۔ تو ایسے علماء جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دیا ہے، علم دیا ہے، ان کی قدر کیجئے، ورنہ نعوذ باللہ جو اللہ کے نبی فرمائے کہ وَيَقِلُّ فِيهِ الْفُقَهَاءُ، کہ زمانے کے اندر یہ فقہا اور صحیح جو دین کے مسائل جاننے والے ہیں ان کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی۔ مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے علم والے آدمی تھے، ان کا میں نے ایک رسالہ میں پڑھا کہ دین کو صرف حافظ، نرا حافظ ہو، ان سے دین کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ تو میں سمجھتا نہیں تھا، لیکن جب تجربہ کیا واقعتاً کہ وہ تو صرف حافظ ہوتے ہیں اور مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں اور وہ شرم کے مارے غلط بھی بتا دیتے ہیں، جیسے کہ آپ ایک ڈاکٹر جنرل ہے اور اس سے ہارٹ کا آپریشن کرائیں، اس سے طاقت کی باہر کا بوجھ دیں اور اس سے آپریشن کرائیں تو آپ کے باڈی کا نقصان ہوگا۔ اب وہ جتنا صلاحیت کی مالک ہے اس سے زیادہ بوجھ دے دیجئے گا، چونکہ دنیا ہے، یہاں دین کا نفع نقصان ظاہر نہیں ہوگا، وہ بتا دے گا۔ ایک میں مثال دیتا ہوں واقعہ کہ ہم جب شروع بلسکرا آئے تھے تو میرے پاس مسئلہ آیا کہ ایک دادا سسر نے اپنے پوتے کے بیوی سے حلالہ کیا، کہ ایک پوتا نے طلاق دے دیا اور نکاح جو ہوا حلالہ کے لیے وہ دادا سے ہوا۔ تو میں جب یہ مسئلہ بیان کیا تھا تو لوگ یہ قریب ہی کے وہاں پر، اب ظاہر بات ہے کہ اگر اس مسجد کا امام جو نکاح پڑھایا اگر اس کو علم ہوتا تو کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ جو بیٹے کی اور پوتے کی اسی طریقے سے نواسے اوپر تک جتنا چلا جائے سب نیچے کے ان کی بیٹیاں کے حکم میں ہو جاتی، نکاح حرام ہے، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ تو اگر وہ آدمی، اگر وہ جو نکاح پڑھانے والا علم رکھتا تو اس طریقے کی غلطی نہیں کرتا۔ یہ سوچئے کہ وہ ادھر پوتے کے لیے بھی حرام ہو گئی بیوی اور ادھر دادا کے لیے بھی حرام، لیکن یہ اس طریقے سے نقصان ہوا جو اللہ کے نبی فرمائے تھے
وَيَكْثُرُ فِيهِ الْفُقَرَّاءُ کہ زمانے کے اندر قراء کی زیادتی ہوگی، لیکن فقیہ اور صحیح عالم کی تعداد دن بدن کم ہوتے چلی جائے گی۔ جتنی بھی جگہ خالی ہو رہی ہے، اس 2020 میں تقریباً 150-200 علماء خالی ہوئے، ہر ایک کی جگہ خالی ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آج تک ہندوستان میں اتنا بڑا مفتی نہیں آئے تو اس لیے میرے دوستو یہ ہر آنے والا دن بدتر ہوگا گزرے ہوئے دن سے، اس لیے ہم لوگوں کو صحیح علماء کی قدر کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، اور جس طریقے سے ایک جنرل ڈاکٹر سے ہارٹ کا آپریشن، گردے کا آپریشن نہیں کرواتے ہیں، اسپیشلسٹ لوگوں پاس جاتے ہیں، جب یہ باڈی کا مسئلہ ہو، جس کو مرنا ہے، جس جسم کو مٹی کھائے گی، ہر ایک ڈاکٹر سے ہم لوگ علاج نہیں کراتے ہیں، تو دین کا جو مسئلہ ہے، جو جنت اور جہنم میں لے جانے والا، ہر ایک آدمی سے مسئلہ بھی نہیں پوچھنا چاہیے۔ اور بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع عن العباد، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل سے علم کو چھین نہیں لیں گے، کہ لوگوں کے دل سے علم کو چھین لیں، ایسے اللہ تعالیٰ علم نہیں اٹھائیں گے۔ وَلَكِنْ يَقْبِضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، لیکن علم کو اس طرح اٹھائیں گے کہ اچھے اچھے جو عالم ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے۔ اور حتیٰ اذا لم یبقى عالما، جب کوئی بھی صحیح عالم نہیں رہے گا۔ ابھی تو مصیبت یہ ہے کہ صحیح عالم ہے تو بھی لوگ جاہل کے پیچھے چلتے ہیں کہ ان مولویوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ہم ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے ہیں، جبکہ اس کو عربی کا ایک لفظ بھی نہیں آتا ہے۔ اب تو یہ بھی اس سے بڑی فتنہ اور بڑی مصیبت آ گئی کہ علماء کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ خود بخود کر لیں گے، یوٹیوب میں سب موجود ہے، لیکن ایک بھی آدمی دنیا میں ہم کو دکھا دے کہ یوٹیوب میں ساری چیز موجود ہے، یوٹیوب کے ذریعے وہ اور یہ انٹرنیٹ کے ذریعے وہ علاج کروا لیا ہو، اپنا سلائی کروا لیا ہو، ڈاکٹر بن گیا ہو، ایک بھی آدمی ہم کو دکھا دے دنیا کے اندر، تو میرے دوستو اس سے یہ بڑا فتنہ ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمائے حتیٰ اذا لم یبقى عالما، کہ جب ایک بھی عالم نہیں رہے گا، یہاں تو عالم ہوتے ہوئے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ لوگ اپنا رہبر جاہل لوگوں کو بنائیں گے، فسألوا، اور وہ ان سے مسئلے پوچھیں گے، فافتوا بغیر علم، اور بغیر علم کے مسئلے بتائیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو میرے دوستو یہ بہت سارے مسائل کیا بیان کروں، اسی میں وقت نکل جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے کہ علماء کے اندر، یہ قراء کے اندر فسق و فجور ہوگا، علماء کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی، فقیہ لوگوں کی، اور قراء کی تعداد بڑھ جائے گی۔ اب یہاں پر ایک بات، یہ اہم بات آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ آخر اس کی پہچان کیا ہے، کس عالم کی پیروی کریں اور کس عالم کی پیروی نہ کریں۔ تو کنز العمال کے اندر یہ روایت حضرت انس سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے العلماء امناء الرسول علی عباد اللہ، کہ علماء انبیاء کے نائبین ہیں، ان کے وارث ہیں، ان کے امین ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جب تک کہ ان کے اندر دو بیماری پیدا نہ ہو جائے۔ ما لم یخالط السلطان، ایک یہ کہ بادشاہ، منتری اور بڑے بڑے جو چودھری اور منتری ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جی حضوری کا معاملہ نہ کرے۔ وَيُخَالِطُ الدُّنْيَا، اور دنیا کمانے کے لیے حرام کا ارتکاب نہ کرے، حرام کا فتویٰ حلال کی شکل میں نہ دے۔ اگر جس عالم کے اندر یہ دو بیماری پیدا ہو جائے، اذا خالط السلطان وداخل الدنیا فاعتزلوہم فاحذروہم واعتزلوہم، کہ اگر کسی عالم کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جائے کہ ایک آدمی جو صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے،
یوگی کے دربار میں جا کر کے مسئلہ بیان کرتا ہے کہ بابری مسجد کی جگہ 5 ایکڑ کی زمین دے دی جائے، وہاں جی حضوری کرتا ہے، اس کی غلامی کرتا ہے، تو ایسے علماء یا اسی طریقے سے جب کوئی صوفی لوگ دین کے نام پر مردود زمانہ وہ پرائم منسٹر کے مہمان بنے اور دین کے نام پر ان کے تلوے چاٹے، تو معلوم کہ جب ان لوگوں کو دیکھو جو منتریوں کے اور بڑے بڑے منسٹروں کے تلوا چاٹ رہے ہیں، ان کی جو حضوری کر رہے ہیں اور دنیا کے چلتے غلط چیز کو فتویٰ دے دیتے ہیں، بعض لوگ نفسانیت کی وجہ سے کہ کالی مہندی لگانا جائز ہے سفید بال میں، جبکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو شخص کالی مہندی لگائے وہ جہنم کی یہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ تو بہرحال اگر آپ دیکھیں کہ جو آدمی اس طریقے سے منتریوں کے منسٹروں کی جی حضوری کرتا ہے، ان کی غلامی کرتا ہے اور دنیا کے چلتے حرام چیز کو حلال کا فتویٰ دے دیتا ہے، تو فَاحْذَرُوهُمْ، ان سے بچو، وَاعْتَزِلُوهُمْ، اور ان سے دور رہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہچان بھی بتا دیا ہے۔ لہذا جس عالم کو آپ دیکھیں کہ بات وہ صحیح کرتا ہے اور ان بیماریوں کے اندر مبتلا نہیں ہے، تو ان سے آپ فائدہ حاصل کریں، ان کے بغیر آپ جنت میں نہیں چل سکتے، وہاں بھی آپ محتاج رہیں گے۔ تو دنیا جو سراپا محتاجگی کی جگہ ہے، وہاں پر ان کے بغیر کیسے کام چلے گا؟ یہ میں نے تھوڑی سی اس نشانی کے اوپر تفصیل بیان کر دی تاکہ ذہن کے اندر کوئی کنفیوژن اور کوئی شکوک و شبہات اور کسی طریقے سے خلجان نہ رہے۔ 28ویں علامت جو اللہ کے رسول فرمائے، اذا لبسوا مسوک الزان، کہ لوگ بھیڑ کا لباس پہنیں گے۔ بھیڑ کا لباس، اون کا لباس، ریشم کا لباس کیا ہے، یہ سب ہو جائے گا، یعنی عمدہ عمدہ لباس پہنیں گے۔ عمدہ عمدہ لباس، کہ جو آدمی بھکاری تھا 15 لاکھ کا سوٹ پہنتا ہے ابھی، تو اللہ کے رسول جو فرمائے تھے کہ عمدہ عمدہ لباس پہنیں گے اور اس طریقے سے عیاشی اور فحاشی کریں گے، لیکن معاملہ کیا ہوگا؟ قلوبہم انتن من الجیف، کہ ان کے دل مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے۔ اگرچہ کپڑا اور سوٹ 15 20 25 لاکھ کا وہ پہن لے، لیکن اس کا دل جس طریقے سے راستے میں گزرتے ہوئے سڑا ہوا کتا مل جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اسی طریقے سے ان لوگوں کا دل جو یہ قیمتی قیمتی کپڑا پہننے والے، حکومت اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ عوام کے پیسے سے عیاشی کی جائے۔ ہمارے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دکھایا، جن کے کافروں نے تعریف کی کہ حکومت کرنی ہو تو حضرت عمر کی طرح کرو، کہ ان کے کپڑے پر 12 پیون لگتے تھے۔ آج تک جو علماء، جو اس بادشاہ اہل اسلام، خلفائے راشدین اور نبی کے جانثاروں نے جو بادشاہت کی ہے، نہ ان سے پہلے کسی نے کی ہے، نہ ان کے بعد کسی نے کی ہے۔ لیکن کپڑے تو مہنگے ہوں گے، دل نہایت سڑے ہوئے مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے۔ وَأَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ، اور ایلوا جو شہد میں گر جائے تو پورے کڑوا کر دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ بالکل کڑوا ہوگا۔ ان کی زبان دیکھیے کتنی کڑوی بول ہوتی ہے، اور ہمیشہ نفرت کی سیاست، نفرت کی بول، ان کے دل کے اندر نہایت نفرت بھری ہوتی ہے، وہی زبان سے ہمیشہ نکالتے ہیں نفرت کی بولی۔ تو یہ اللہ کے رسول فرما چکے ہیں 1400 سال پہلے کہ قیمتی لباس پہنیں گے، دل کے مردے ہوں گے، زبان کے نہایت وہ لوگ کڑوے ہوں گے۔ وَتَظْهُرُ السُّفَرَاء، یعنی الدَّنَانِيرُ، اور روپے پیسے خوب ظاہر ہوں گے اور سونے چاندی خوب ظاہر ہوں گے۔ وَتُطْلَبُ الْبَيْضَاءُ، اور سونے چاندی کی مانگ بڑھ جائے گی، سونا کی کثرت ہو جائے گی، سونا بہت زیادہ ابلے گا۔ یہ
کہا ہے کئی جھارکھنڈ کے اندر دیکھیے کہ سونا نکلا، اگرچہ ابھی تک ہم لوگوں کو میسر نہیں ہوا، لیکن قرب قیامت کے علامت میں سے ہے کہ زمین اپنا خزانہ اگلے گی، اور اس طریقے سے کہیں ابرک، کہیں سونا، کہیں چاندی اس طریقے سے ظاہر ہوگی، اور سونے چاندی کی مانگ بڑھ جائے گی۔ افسوس ہے کہ سونے چاندی کے برتن میں کھانا حرام ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، لیکن افسوس ہے کہ شہر میں یہ رواج زیادہ ہے۔ شہر والوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، پیسے کی غرور میں کہ اللہ کے نام پر مسجد میں مانگا جا رہا ہے، وہاں دینے کی توفیق نہیں ہوگی، اور داماد کو چاندی کا چمچ اور چاندی کا پلیٹ اور کپ پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہے اس میں کھانا پینا۔ جس میں کھانا پینا حرام ہو اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی جو فرمائے تھے کہ چاندی کی مانگ بڑھ جائے گی، چاندی کے پین سے لکھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ جنت کی چیز ہے، جنت میں ملے گی، تو جنت کی چیزیں یہاں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ 33ویں علامت و تکثر الخطایا، گناہ کی کثرت ہوگی، گناہ بہت زیادہ عام ہو جائیں گے۔ دیکھیے ہر موڑ کے اوپر گناہ کے اس زمانے کے اندر ایمان بچانا، جیسا کہ اللہ کے رسول فرمائے بھی، ایک حدیث بھی ہے ترمذی کے اندر، الصابر علی دینہم کالقابض علی الجمر، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے کہ ہاتھ میں آگ کی چنگاری کو پکڑنا مشکل ہے۔ تو زمانہ کے اندر گناہ کی کثرت ہوگی، یہ اللہ کے نبی فرمائے، اور یہ سب کے سب آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ وَيَقِلُّ الْأَمَنُ، اور امانت، یہ امن و امان اور شانتی کم ہو جائے گی۔ آج دیکھیے موب لنچنگ تصور بھی لوگ نہیں کیے تھے، لیکن ایک بھیڑ آتی ہے، اور اب اس زمانہ جب تک کہ یہاں پر نفرت کی سیاست تھی، وہ لوگوں کو نکلنے میں بھی ڈر تھا، ٹرین میں سفر کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول جو 1400 سال پہلے بیان فرمائے تھے کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ امن کم ہو جائے گا، لوگ چلنے میں ڈر محسوس کریں گے، سفر کرنا ہم جیسے داڑھی ٹوپی والے لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی 1400 سال پہلے بیان فرما چکے تھے۔ وَحُلِّيَتُ الْمَصَاحِفِ، قرآن کریم کو مزین کیا جائے گا، آراستہ کیا جائے گا، سونے چاندی سے اس زمانے میں لکھا جا رہا ہے، حالانکہ حضور کے زمانے میں کپڑا پر، ہڈی پر، پتے پر، درخت کے چھال پر لکھا جاتا تھا، لیکن قرآن ان کی زندگی کے اندر تھا، قرآن نے ان کی زندگی کو بدل دیا تھا۔ آج ایک سے ایک نسخے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر نہیں۔ قرآن پڑھنے کی آواز کم مسلمان گھر سے آتی ہے، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اور دھیرے دھیرے جب اس طریقے سے لوگ ناقدری کریں گے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ایک دن اٹھا لیں گے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ جب پڑھنا شروع کریں گے، دیکھیں گے قرآن کے تمام نقوش اور تمام حروف غائب ہیں۔ اس طریقے سے اللہ قرب قیامت میں یہ قرآن کے الفاظ کو اور قرآن کے نقوش کو اور حروف کو مٹا دیں گے۔ وَصُوِّرَتِ الْمَسَاجِدِ، اور مساجد کو خوب مزین کیا جائے گا، مسجدوں کے اندر عمارت کے اوپر خوب فرق کیا جائے گا، لیکن جو اصل روح ہے کہ صحیح امام، صحیح خطیب اور صحیح مؤذن رکھا جائے۔ ماشاءاللہ شہر میں تو کچھ ہے بھی، ورنہ اور جگہ کہ میں بھوپال گیا تھا، کروڑوں روپے کی مسجد ہوگی، مدینہ مکہ مسجد سے بھی بڑی، اور میرے سامنے ایک مسئلہ پوچھنے آیا، وہ قاری صاحب غلط مسئلہ بتائے، میں نے ان کو ٹوکا، تو وہی مجھے افسوس آیا کہ ہائے، کروڑوں روپیہ سے زیادہ کی لاگت کی مسجد اور امام سستا رکھا جس نے مسئلہ غلط بتایا۔ کاش کے لوگ جس طریقے سے ہاسپیٹل اربوں روپیہ کا لوگ بنا لے، لیکن ڈاکٹر کمزور رکھے، امت کو وہ فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جس مسجد کے اندر بہترین امام و خطیب کا نظم نہ ہو، امت کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ قرب قیامت کی اللہ کے صحابہ کے زمانے میں تصور بھی نہیں تھا۔
لیکن تعمیر مسجد پر خرچ کرنے میں لوگوں کو کوئی افسوس نہیں، لیکن خادم مسجد بہترین ہو اس کی فکر ہی نہیں، اور جو لوگ اس پر سوچتے ہیں ان کو چلنے نہیں دیا جاتا ہے، یہ بھی قیامت کی علامت ہے، اور قریب علامت ہے، قیامت کی قریب کی علامت ہے۔ وَطُوِّلَتِ الْمَنَائِرُ، اور میناروں کو بلند کیا جائے گا، کہ مینار بلند ہوں گے لیکن جو مسجد کی روحانیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پائے گی۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب، دیکھنے میں تو مسجد بڑی خوبصورت، لیکن اندر سے وہ مسجد ویران رہے گی، یہ اللہ کے نبی فرما چکے ہیں۔ وخربت القلوب، اور دل ویران ہو جائے گا۔ سب لوگ دیکھیے اپنے اپنے بارے میں کہ ہم لوگوں کے دل میں کتنی اللہ کی محبت، رسول کی کیسی عظمت، دین کی کتنی عظمت، آخرت کی کتنی فکر، آخرت کی قبر کے کتنا فکر ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے، ہر آدمی اپنا دل کو ویران پائے گا، اور ہر آدمی کا دل اجڑا ہوا چمن ہے، اور اس جب اجڑا ہوا چمن ہے تو دل کے اندر باغ و بہار کہاں سے آئے گا، دل کے اندر سکون کہاں سے آئے گا؟ اللہ کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دل کو اطمینان تو اللہ کے ذکر سے، موت کے ڈر سے، آخرت کے اعمال سے حاصل ہوگا، اور ہم لوگ دوسری چیزوں کے اندر تلاش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ دل کا ویرانہ پن انہی چیزوں سے دور ہوگا جن سے اللہ اور اللہ کے رسول بیان کیے ہیں۔ دنیا کی عیش پرستی سے یہ ویرانہ پن نہیں دور ہوگا، بلکہ اور جو دوا کی مرض بڑھتا گیا یہ معاملہ ہوگا۔ 39ویں علامت وشربت الخمور، کہ شراب کثرت سے پی جائے گی۔ سہارنپور کے ایک آدمی نے کہا مولانا مفتی سلمان صاحب بن نوری دامت برکاتہم سے کہ دیوالی اور ہولی میں جتنی شراب نہیں بیچتا ہوں اس سے زیادہ نعوذ باللہ میں عید کے موقع پر شراب بیچتا ہوں۔ یہ مسلمانوں کی کیا ہے، یہ بربادی کی جو علامت ہے کہ ہولی اور دیوالی سے زیادہ شراب عید میں پی جانے لگے۔ یہ 1400 سال پہلے جو فرمائے یہ آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَعُطِّلَتِ الْحُدُودُ، اور جو شرعی قانون ہے کہ زنا پر کنوارے کو 100 کوڑا، شادی شدہ کو رجم، ہاتھ کاٹنے، یہ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنا، اور قتل کرنے والے کو النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، یہ شرعی سزا جو قرآن کے اندر ہے اس کو معطل کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ آج پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا وہاں بھی یہ بات نہیں ہے، اسی وجہ سے وہاں تو لوگ علماء کو جتنے شہید کر رہے ہیں، شاید کسی ملک کے اندر علماء کو مسلمان شہید نہیں کیا ہوگا جو ان غداروں نے کیا ہے، اور اس طریقے سے علماء کے ساتھ ظلم و بربریت کیا ہے۔ تو میرے دوستو، اس طریقے سے ہم لوگ اپنے آپ کو بچائیں۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ان علامات قیامت کے بیان کرنے کا مقصد صرف سننا سنانا نہیں، بلکہ ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ 41ویں علامت ولدت الامۃ ربہا، کہ ماں جو ہے اپنے آقا کو جنے گی، یعنی جس طریقے سے آقا غلام اور باندی پر حکومت کرتا ہے، قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ ماں کے باپ کے اوپر بیٹا اور بیٹی حکومت کریں گے۔ آج بہت سارے میرے تعویذ وغیرہ جو کرتے ہیں ان سے پوچھئے کہ ماں باپ ڈرتے ہیں اولاد سے کہ دیکھیے میرا لڑکا بڑا ڈر لگتا ہے، ہمیشہ نظر اٹھا کر کے بات کرتا ہے اور ہمیشہ تیکھی لہجے میں بات کرتا ہے، لڑکا کو نارمل کرنے کے لیے تعویذ دیجئے۔ یہ جو اللہ کے نبی 1400 سال پہلے فرمائے تھے کہ بچے اور بچیاں، یہ تو لڑکیاں بھی اس زمانے کے اندر شریر ہو گئیں، اور لڑکیاں بھی اپنے ماں باپ پر حکومت کرتی ہیں، یعنی ماں باپ کو لوگ غلام سمجھیں گے اور بیٹا بیٹی اپنے آپ کو آقا سمجھیں گے۔ ایسا دور قیامت کے قریب ہوگا۔ وَتَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ قَدْ صَارُوا مُلُوكًا، اور جو ننگے پیر، ننگے بدن،
ہوں گے ان لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ حاکم بن گئے، پرائم منسٹر بن گئے، اور مشکات کے اندر ہے وَتَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ جو ننگے بدن ننگے پیر رہنے والے تھے، بالکل گھٹیے لوگ جو لیبر ہم لوگوں کا ہوا کرتے تھے، آج ان کی فلائٹ، ان کی بلڈنگ، ان کی گاڑیاں اور ان کے کاروبار اتنی زیادہ اوپر چلی گئی ہے۔ یہ اللہ کے نبی جو فرمائے کہ نیچے لوگ جو تمہارے نوکر اور بھیڑ اور گدھے اور بھینس چرانے والے لوگ تھے، یہ نیچے گھٹیا تر کے قسم کے لوگ یہ بڑی بڑی بلڈنگ بھی بنائیں گے اور حکومت کے عہدے پر بھی فائز ہوں گے۔ وَشَارَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي التِّجَارَةِ، اور بیوی اپنے شوہر کے تجارت اور بزنس میں شریک ہو جائے گی۔ صحابہ کے دور میں تو تصور نہیں تھا، وہاں تو عورتیں گھر سے بھی نہیں نکلتی تھیں، لیکن اس زمانہ کے اندر کہ جس عورت کو دیکھنا مشکل تھا، امام صاحب کے زمانے تک ایک لڑکا نے پوچھا کہ حضرت مرد اور عورت کے جسم میں کیا فرق ہے؟ اتنا نیکی کا زمانہ تھا وہ۔ اس زمانے سے پہلے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ عورت جو ہے شوہر کے ساتھ بزنس میں شریک ہوگی اور پارٹنر بن جائے گی۔ یہ جو اللہ کے رسول فرمائے تھے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ 44ویں اور 45ویں وَتَشَبَّهَ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ وَالنِّسَاءُ بِالرِّجَالِ، کہ مرد جو ہیں عورتوں کی نقالی کریں گے اور عورتیں جو ہیں مرد کی نقالی کریں گی۔ حالانکہ اس زمانے میں تصور بھی نہیں تھا۔ اب لڑکوں کو دیکھیے کہ کان چھدا کر کے بالی پہننا، یا بہت سارے لڑکوں کو دیکھا کہ یہاں بالا پہنتے ہیں، ان کے عورتوں کے جیسا بال لگتے ہیں۔ یہ جو حالانکہ یہ حرام ہے، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے کہ مرد ہو کر کے عورت جیسا بننے کی کوشش کرے، اس کے جیسا کان چھدائے، ناک چھدائے، بالا پہنے۔ یہ سب جو 1400 سال پہلے بتائے تھے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ وَتَشَبَّهَ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ، اور عورتیں مرد کی نقل اتاریں گی کہ عورتیں جو ہے مردوں والے لباس پہنیں گی۔ حالانکہ ہم 1997-98 2 سال پڑھے، اس زمانے کے اندر ہم دیہاتی لوگ تھے، آتے تھے مین روڈ، کسی بھی لڑکی کو اس زمانے میں نہیں دیکھتا تھا کہ جنس اور پہنا ہو، ہندو لڑکی کو، غیر مسلموں کو۔ اور خاص کر کے یہ جھارکھنڈ کی راجدھانی بننے کے بعد یہاں جو بیماری تیزی سے آئی ہے کہ عورتیں جو ہیں مردوں کے لباس جنس وغیرہ پہنتی تھی۔ ہم لوگ تو ہفتہ میں ایک دن جمعہ کو نکلتے تھے، ورنہ پڑھنا تھا کڈرو کے اندر۔ تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے تو 1400 سال پہلے، حالانکہ اس زمانے کے اندر یہ امید نہیں تھی، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن 1400 سال پہلے اللہ کے نبی یہ فرما چکے ہیں۔ تو یہ میرے دوستوں کہ یہ اپنی بچیوں کو ہم سمجھائیں کہ جو عورت مرد کی طرح بال کٹائے، مرد کی طرح لباس پہنے، مرد کی طرح بننے کی کوشش کرے، ان لوگوں کے اوپر اللہ کی پھٹکار، لعنت ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور۔ اور وہ لوگ، ان عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول فرمائے کہ وہ جہنمی عورتیں ہیں جو اس طریقے سے اپنا حلیہ بیان کرتی ہیں، یہ بناتی ہیں۔ تو میرے دوستو، علامات قیامت میں سے ابھی تک 45 کا بیان ہوا، انشاءاللہ بقیہ علامت کا بیان بعد میں ہوگا۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ان فتنوں سے